السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری میڈیسن سفلینم، سفلس یعنی آتشک، سفلینم آتشک کے زہر سے تیار کیا گیا ایک نسوڑ ہے۔ جس طرح ہم نے سورہ اعظم میں سورینم جو کھجلی کے دانوں سے تیار کیا گیا نسوڑ ہے، بالکل اسی طرح سفلینم آتشک یا سفلس کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان نسوڑ سے اگر مریض بالکل شفا یاب نہ بھی ہو تو البتہ مریض کے علاج کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، رات کو تکالیف کا بڑھنا غروب آفتاب سے لے کر صبح تک یہ اس کا مخصوص نشان ہے۔ دن کو تکلیف یا تو کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جایا کرتی ہے، لیکن مریض کے لیے رات گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا دماغی تکلیف ہو، رات کو بڑھے گی۔ بے خوابی سفلینم کا ایک مخصوص نشان ہے۔ سفلینم کی تمام رطوبتیں بدبودار ہوتی ہیں، متفن ہوتی ہیں۔ زخم چاہے منہ میں، آلات تناسل میں یا جلد میں یا جسم کے دوسرے حصے میں، ان زخموں کی جڑ ہمیشہ سلیٹی رنگ کی ہوا کرتی ہے۔ ناک میں تعفن ناک کو گلا دیتے ہیں، ناک گل جاتی ہے، متفن بدبودار چھلکے نکلتے ہیں۔ ناک کی ہڈی کا نسور، ایسے زخم جو کینسر کی شکل اختیار کر گیا ہو۔ سفلینم کے مریض کو اکثر زکام کے حملے ہوتے ہیں، اس کا زکام اکثر رہتا ہے، اور سفلینم والے جو بچے ہیں ان کی ناک رات کو بند ہو جاتی ہے، ناک کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، پوری ناک زخموں سے تباہ ہو جاتی ہے، اور ایک کے بعد دوسرا پھوڑا بنتا ہے۔ انتھراسینم ایک دوسری میڈیسن ہے، اس کے اندر بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ دانت مسوڑوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، کنارے ناہموار ہوتے ہیں، اور زبان پر لمبائی کے رخ چیر ہوتے ہیں۔ رات کو نیند کے دوران بہت زیادہ رال کا بہنا بھی آپ اس کا مخصوص نشان سمجھیں۔ اچھا، آنکھوں میں یہ احساس جیسے آنکھوں میں سرد ہوا چل رہی ہے، آنکھوں میں زخم ہوتے ہیں، آولے نکلتے ہیں، اور روشنی سے شدید نفرت ہوتی ہے، کیونکہ روشنی سے تکلیف بڑھتی ہے، پپوٹے سوج جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو آنکھوں میں ورم کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھلتی۔ اور اس کی ایک مخصوص اور علامت بھی ہے، اوپر والا پوٹا جو ہے وہ لٹک جاتا ہے۔ بار بار ہونے والا اشوب چشم، پرانا اور بار بار ہونے والا اشوب چشم بھی اس کے حلقے میں آتے ہیں اگر علامتیں ملتی ہوں۔ سفلینم کے اندر بھینگا پن بھی پایا جاتا ہے، اور ایک چیز دوسری کے نیچے معلوم ہوتی ہے۔ کان کے بدبودار مواد اور ساتھ بہرا پن، اس کے لیے اس میڈیسن کو آزمایا جا سکتا ہے۔ اس کی جلد بہت سخت ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، منہ، ناک، آلات تناسل، جلد کے زخم اس کے پائے جاتے ہیں۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان سرخی اور کچا پن، یہ علامت ہمیں سلیشیا میں بھی ملتی ہے۔ بہت ہی زبردست میڈیسن اس مسئلے کے لیے۔ اکثر جو بندے جن کی پاؤں کی انگلیاں نیچے گل جاتی ہیں نا، ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ نہ ٹھیک ہونے والے زخم، اور جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ مریض ایسے ہر وقت ہاتھ دھوتے رہتا ہے، کپڑے دھوتے رہتا ہے، اور ایسے ہی خیال کرتا ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہی نہیں ہیں۔ آبلے دانے جسم کے اوپر، اور وہ جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جو نکلتا ہے وہ خارش پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ رات کو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کھٹمل نے کاٹا ہے، حالانکہ کھٹمل کا ادھر کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ ہونٹ پھٹے ہوئے زخمی ہوتے ہیں، تالو اس کا گل جاتا ہے۔ اس کے مقد میں بھی شگاف، چیر، بواسیری، مسے، گومڑ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔
پیشاب آہستہ آہستہ نکلتا ہے اور بعض دفعہ تو زور لگانا پڑتا ہے۔ اور ایک اس کی ایک اور علامت ہے کہ مریض اکثر 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار ہی پیشاب کرتا ہے، تو اس کو پیشاب آتی ہی نہیں ہے۔ خصیوں میں گلٹیاں، پیشاب کی نالی میں گلٹیاں، گانٹھیں، عورتوں کی وجائنا، رحم پر زخم، گانٹھیں، کھجلی اور دوران جماع عورت کو بہت زیادہ شدید ترین درد ہوتا ہے، اور چوتھے پانچویں مہینے کے اندر حمل کا گر جانا بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کا جو لکوریا ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے، پانی کی طرح آتا ہے، لیکن لکوریا جو پانی ہے، پانی کی طرح وہ خراش دار ہوتا ہے۔ لنگڑی کا درد بھی جو رات کو بڑھے، دن کو نہیں ہوتا، رات کو لیٹنے سے ہوتا ہے۔ کندھے کے جوڑ اور پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور یہ بھی رات کو بڑھتا ہے۔ چونکہ اس کی ساری علامتیں رات کو بڑھتی ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے اندر موروں کا ہلنا، پھسلنا، آگے پیچھے ہونا یہ بھی پایا جاتا ہے، اور اینٹ کی ہڈی کا ٹیڑھا پن بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جوڑوں میں ورم آ جاتا ہے، سخت گانٹھیں بن جاتی ہیں، اور دردوں کی وجہ سے مریض کو رات کو بستر چھوڑنا پڑتا ہے۔ ٹانگوں میں بڑے بڑے زخم، گانٹھیں اور سفلینم کے درد جگہ بدلنے والے ہوتے ہیں۔ مریض ساری رات درد سے پہلو بدلتا رہتا ہے، خصوصاً ٹانگوں کو۔ اچھا، سر کی ہڈیاں جو ہیں ان میں بھی درد ہوتا ہے، سر کی ہڈیوں میں، چونکہ ہڈیوں پہ بہت زیادہ یہ میڈیسن اثر کرتی ہے، تو ہڈیوں میں بھی درد ہوتا ہے، سر کی ہڈیوں میں، اور سر کی ہڈیوں میں اوپر گانٹھیں بن جاتی ہیں اور اس کے بال گر جاتے ہیں۔ یہ اس کی مخصوص علامت سمجھیں۔ دماغی علامتوں میں یہ غمگین، پاگل ہونے کا ڈر، خوف، مریض خیال کرتا ہے کہ میں ہے ہی نہیں ہوں، بے پرواہی، کسی چیز سے خوش نہیں، مایوس، نا امید، خاص کر اپنی صحت کے بارے میں نا امید، مایوس کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حافظہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، لوگوں کے نام بھول جاتا ہے، شکلیں بھول جاتا ہے، واقعات، جگہیں سب اس کے بھول جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو خوراک ہے وہ چونکہ نسوڑ ہے تو 1 ایم سے اوپر ہی، 1 ایم یا اس سے اوپر ہی خوراک دینی چاہیے، اور اس کو جلدی ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میڈیسن کی زیادتی غروب آفتاب سے لے کر صبح تک، سمندر کے قریب رہنے پر، گرمیوں میں حرکت سے، بازو اٹھانے سے، بازو کی حرکت سے، مرطوب موسم سے، اور جب بادل گرجتے ہیں اس وقت بھی اس کی تکلیف بڑھتی ہے۔ کمی اس کی ساحل سمندر سے دور، پہاڑوں کے اوپر رہنے سے، دن کے وقت اور چہل قدمی کرنے سے اس کی تکلیف کے اندر کمی آتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔